گھیر لیا فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں یہود کے اعتقاد کی تردید کی گئی ہے۔ یہودیوں کا یہ اعتقاد تھا بعض کا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ دنیا، اس کی عمر 7000 سال ہے، اور جب 7000 سال اس کی عمر ہے اور ہر سال کے بدلے میں ایک دن ہمیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، جب ایک دن ڈالا جائے گا تو 7000 سال کے بدلے میں 7 دن ہم دوزخ میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمیں نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو وہ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن ہیں، وہ 7 دن ہے، بس 7 دن ہمارے مشکل کے ہیں، پھر بعد میں جنت ہی جنت ہے ہمارے لیے۔ اچھا، بعض یہ کہتے تھے، یہ بھی ایک قول ہے، ایاما معدودہ، کہتے جی وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے 40 دن کے لیے اعتکاف کیا، اور پیچھے ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، وہ 40 دن جو بچھڑے کی عبادت کرتے رہے ہیں، بس ہمیں جہنم میں وہی 40 دن ڈالا جائے گا، وہ 40 دن تک ہم جہنم میں جلیں گے، اور اس کے بعد ہمیں نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ چند ایک دن ہے، بس ان کے علاوہ تو جنت ہمیں مل جائے گی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں 40 دن انہوں نے جو بچھڑے کی پوجا کی، شرک کیے، گناہ کیا، بس اس کے بدلے میں ہمیں 40 دن جہنم میں جانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے وہ تو پہلے گزرے، تم بعد میں ہو۔ اور اللہ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، جس نے جو گناہ کیا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ بلکہ ایک جگہ پر ہے، دوسری جگہ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کوئی بھی والد اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اور وہ کوئی بدلہ نہیں دے گا، اور نہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو کچھ دیا جائے گا۔ یہاں تک تو یہ تھا، اور جب یہ ہے تو لہٰذا ان کا یہ عقیدہ غلط۔ اس کے ساتھ عیسائیوں کا بڑا ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی، لہٰذا 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے، پھر جنت میں۔ عیسائیوں کا عقیدہ اس کے برخلاف کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ صلیب پر چڑھ گئے تو ہمارے جتنے گناہ تھے ان گناہوں کا کفارہ ہو گیا، بس اب ہمارے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بس وہ عیسیٰ علیہ السلام جو علیہ باللہ صلیب پہ چڑھ گئے وہ سارے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، لہٰذا اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ یہاں جواب میں فرما رہے، قل، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تمہارا اور رب کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ تمہیں چند دنوں کے لیے جہنم میں بھیجے گا اور پھر نکال کر جنت میں لے جائے گا، اور وہ ایسا معاہدہ کہ اللہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ یا تو یہ ہوگا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو جو تم جانتے نہیں، اپنے پاس سے جھوٹ گڑھ رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم ایسا کریں گے۔ نہ اللہ کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، نہ اللہ نے کوئی ایسی بات کی ہے، بلکہ تم جھوٹ گڑھ رہے ہو، اور اس جھوٹ کا یہ بدلہ ہے۔ چونکہ عیسائی اور یہودی تو اپنے آپ کو جنتی کہتے تھے، یہودی کیا کہتے تھے اور عیسائی بھی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے تھے یہودی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، نصرانی کہتے تھے کہ نصارہ جنت میں جائیں گے اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت ہماری جاگیر ہے، یہودی جنت کو اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں، عیسائی جنت کو اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں، اور اللہ ان کی تردید کرتے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، خبردار، کیوں نہیں، جو شخص گناہ کرے، گناہ کا ارتکاب کرے، شرک کرے، اور یہودیوں نے کیا شرک کی؟
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث من الثلاثہ، تیسرا خدا کہہ دیتے۔ فرمایا یہ شرک کر رہے ہیں، انہوں نے گناہ کیا، شرک کیا، وَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور ان کے اس گناہ نے ان کو گھیر کر رکھ لیا ہے۔ یہ اندر سے بھی ایسے ہی گناہگار مشرک ہیں، باہر سے بھی ایسے مشرک ہیں، ظاہر بھی ان کا ایسا ہی ہے، باطن بھی ان کا ایسا ہے۔ جب یہ اس طرح کے ہر اعتبار سے اور شرک پر ہی مر رہے ہیں تو انہیں کہہ دو، صاف صاف کہہ دو، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون، یہ جنت ان کی جاگیر نہیں ہے کہ یہ سیدھا دعویٰ کر لیں، بلکہ یہ تو جہنم ہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ چند دن رہیں گے؟ نا، جنت تو اللہ کی ہے اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا کون جنت میں رہے گا کون نہیں، تو فیصلہ فرمائے گا یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی سزا بیان کی جاتی ہے، وہ ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کو انعامات جو دیے جاتے ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہاں فرما دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے حبیب پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں کے برحق ہونے پر ایمان لائے، جنت جہنم کے برحق ہونے پر ایمان لائے۔ فرمایا نیک اعمال وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے ہیں۔ اعمال نماز ہے، کبھی نہیں چھوڑتے نماز کو، رمضان آیا روزے کو کبھی نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرتے ہیں، حج فرض ہوا حج ادا کر دیا، امانت کا خیال کرتے ہیں، حیا کو مد نظر رکھتے ہیں اور سچائی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جتنے نیک اعمال ہیں، یہ نیک اعمال کرنے والے لوگ، ان کا بدلہ انہیں کیا ملے گا؟ فرمائے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ جنتی ہیں، جنت میں داخل ہوں گے، جنت ان کی جاگیر ہے، جنت انہیں ملے گی، وہ جنت کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، انہیں کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ کافر ہمیشہ جہنم میں اور ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک